واقع جتنے قبائل ہیں ان سے حلیفانہ دوستانہ تعلقات روابط کیے جائے اور ان سے عہد و پیمان کیا جائے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تم ہم سے جنگ مت کرنا، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم پر اگر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دے دینا۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور کئیوں قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفانہ عہد لیا، حلیفانہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار کر لیے، دوستانہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار کیے، پہلا منصوبہ۔ دوسرا منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس شاہراہ پر جو مکہ سے مدینہ کے، مکہ سے شام کے درمیان جو شاہراہ تھی، ہائی وے تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشتی دستے بھیجا کرتے تھے، بار بار گشتی دستے، یعنی فوجی محمد صحابہ کے فوجی ٹکڑے بار اور شاہراہ پر بھیجا کرتے تاکہ کوئی قافلہ آتا جاتا ہو تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکوں کی جو اکنامی ہے، ان کی جو معیشت ہے، اس کو کمزور کیا جائے۔ اگر تجارتی اعتبار سے یہ پھلے پھولے نہیں تو یہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے، اور اگر مسلمانوں کا یہ ڈر خوف رہا کہ یہ ہمیں تجارت کرنے نہیں دیں گے، ہمارے جو قافلے آئیں گے یہ لوٹ لیے جائیں گے، ہم پر حملہ کیے جائیں گے۔ ویسے بھی اس زمانے میں ایک عام بات تھی، اگر کوئی قافلہ جاتا تو لوٹ لیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے پہلے آیتیں نازل کر کے اللہ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ غزوہ بدر سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور غزوہ ذو العشرہ سے پہلے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سریے اور غزوے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ اب چونکہ تم پر ظلم ہوا ہے، تم اللہ کے راہ میں لڑ سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے بھی مشرکین کا جو قافلہ تھا اس کو دھر دبوچنا ضروری تھا، اس پر حملہ کرنا ضروری تھا تاکہ انہیں لوٹا جائے، ان کا جو مال غنیمت کے طور پر لیا جائے، ان کی معیشت، ان کی اکنامی کو کمزور کیا جائے۔ یہ دو منصوبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ آئیے ایک نقطہ یہ بھی دیکھ لیں کہ غزوہ بدر سے پہلے جو جنگیں اور سریے ہوئے ہیں ان کے نام آج صرف گناتا ہوں، ورنہ وہ کب ہوئے، کس مہینے میں، وہی بتا سکتا ہوں، اس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔ صرف ان کا نام بتلانا مقصد یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی پہلی جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی ہیں۔ جیسے کہ ایک جنگ ہوئی سریا سیف البحر، سریا ہے، سریا مطلب بولو، سریا مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، بلکہ کسی کو سپہ سالار کسی کے ہاتھ میں کمان دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس میں۔ سریا سیف البحر، اس کے بعد سریا رابغ، یہ کیا؟ یہ سیف البحر رابغ کیا؟ یہ مقام کے نام ہے، جگہ کے نام ہے، اسی سے وہ جنگوں کا نام رکھا گیا، سریا رابغ۔ اسی طرح سریا فرار، اسی طرح چوتھے نمبر پر غزوہ ابوا یا ودان، غزوہ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب شریک تھے، غزوہ ابوا یا غزوہ ودان۔ اسی طرح غزوہ بوات، اسی طرح غزوہ صفوان، اسی طرح غزوہ ذو العشیرہ یا ذو العشیرہ۔ یہ غزوہ اصل وجہ بنا غزوہ بدر کی۔ اس کا سریا نخلا، یہ چھوٹی موٹے چند سریے اور غزوے تھے جو غزوہ بدر سے واقع ہوئے۔ ان میں کہیں پر بھی کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی، مطلب کہیں پر بھی کوئی مارا نہیں گیا، ایک آدھ کے ایک شخص مارا گیا تھا، وہ بھی وجہ بنا غزوہ بدر کا۔ مشرکین کا ایک شخص مارا گیا، ایک شخص، اتنے سریے اتنے غزوے ہونے کے باوجود بھی کوئی مارا نہیں گیا۔ کچھ جنگوں میں صرف تیر اندازی کی گئی، کچھ جنگوں میں آمنے سامنے بھیڑے، کوئی بیچ میں منصف آ گیا، اس نے کہا کہ جنگ مت کرو، پھر واپس پلٹ گئے، کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی۔ اب آئیے، اب ہم بڑھتے ہیں اصل غزوہ بدر کی طرف۔ غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے آئیے میں نکات آپ کے آگے رکھتا ہوں، تاکہ اب چونکہ واقعہ بہت بڑا ہے، اگر میں اپنے ذہن سے بولتا ہو جاؤں تو شاید وہ ترتیب باقی نہ رہے۔ میں آپ کے آگے براہ راست وہ چیزیں پڑھ کر سمجھا تو آپ کے آگے وہ واقعہ رکھوں گا، تاکہ ایک ایک پہلو ہمارے آگے آ جائے جو بہت ہی بنیادی اور ضروری ہے۔ اس کے نکات آپ کے آگے رکھتا ہوں، کس طرح ہمارا یہ سفر جاری رہے گا غزوہ بدر کا۔ سب سے پہلے
جس قافلے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اس قافلے میں مال و دولت کتنا تھا اس کا اندازہ کر لیتے ہیں، تاکہ اس سے پتہ لگ جائے کہ واقعی اس قافلے کو دھر دبوچنا بہت ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی جو غزوہ نکلی تھی، اس کے بعد اس کی کمان کی تقسیم کیسی ہوئی، کون سپہ سالار تھا، کس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مکے میں خطرے کا اعلان کب ہوا، مکے میں خطرے کا اعلان کیسے ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ کس طرح پھر سے بچ نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ، جب قافلہ بچ نکلتا ہے تو آپس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ اب جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، اس قسم کا باہمی پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بدر کے مقام پر ایک اہم فیصلہ، مسلمانوں کی فوج آ جاتی ہے، بدر کے مقام پر ٹھہر جاتی ہے، اس وقت ایک بڑا ہی اہم فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد مرکزی قیادت کا ایک اور فیصلہ ہوتا ہے، مرکزی قیادت بنانے کا فیصلہ، بڑا ہی پیارا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد، مسلمانوں کا لشکر تو آ چکا تھا، تھوڑی کچھ عرصے بعد، کچھ وقفے بعد مکی لشکر بھی اس جگہ پر آ موجود ہوا۔ اب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا، اصل تو مجھے جنگ بدر کے نام پر اتنا ہی بولنا تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں تو کیا ہوگا۔ اگر میں اتنا بیان کر دیتا تو ذہن نہ کھلتا، اسلامی جنگوں کے تعلق سے علم ہمارا وسیع نہ ہوتا، وہی کند ذہنی ہی باقی رہتی، نیرو مائنڈڈ ہی ہم رہتے۔ بہرحال دونوں لشکر کا آمنے سامنے ہونا۔ اس کے بعد معرکے کا سب سے پہلا ایندھن کون بنتا ہے، تو سب سے پہلا شخص کون ہے جو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دعوت مبارزت کیسے ہوئی۔ غزوہ بدر میں پہلی پرانی جنگوں میں دعوت مبارزت ہوتی تھی، دعوت مبارزت